تم واحد لڑکی ہو جسے رات کو ڈر لگے تو شوہر کے بجائے اپنے جیٹھ کے سینے میں منہ چھپاتی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آدھی رات کو میں تمہیں ان کے سینے سے الگ کر کے لا رہا ہوں۔ ردا کانپ رہی تھی۔ وہ صرف 10 سال کی تھی جب ابراہیم نے اس یتیم کزن کو اولاد جیسے پال کر جوان کیا تھا اور اس کی شادی چھوٹے بھائی سے کروائی تھی، مگر وہ اذلان کے سینے پر مکے مار کر بولی، میں آپ کو شوہر نہیں مانتی، طلاق دے مجھے، میں ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم نے یہ الفاظ سنے تو اسے تھپڑ مار کر کہنے لگا، بیٹیوں کی طرح پالا ہے تمہیں اور تم مجھے ہی؟ اپنے کمرے میں جاؤ اور خبردار اگر اب تم نے ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں دبی دبی آواز میں پھنکا رہا تھا، میں نہیں جاؤں گی، مجھے اسماعیل پسند نہیں ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور آپ سے ہی شادی کروں گی۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی تھی، میرے دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا اپنے تیش پر قابو پانے کی صحیح کرنے لگا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے کیا؟ ایک بار بول دیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دبوچتی روتی ہوئی استفسار کرنے لگی تھی، ردا جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ بول دیں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ یہ بول دیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بڑے ضبط سے وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ پھر غصے سے کہنے لگا، نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، اگر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو پھر میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے تھے میں اپنی پرسنل باتیں کسی سے نہ کروں، صرف آپ کو بتاؤں؟ میرے خاص ایام تک کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، جبکہ میری دوستیں کہتی ہیں ایسی باتیں گھر کے کسی مرد کو نہیں بتاتے سوائے شوہر کے۔ پھر آپ کو کیوں پتہ ہوتی ہے میری ہر بات؟ آپ کیوں مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتے ہیں جو ایک شوہر اپنی بیوی کو لا کر دیتا ہے؟ کیوں؟ میں نے جو بھی پہنا وہ سب آپ کی پسند کا ہی آیا ہے آج تک، اور اب بالکل شوہر بن کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ شدت سے روتی ہوئی اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے برسانے لگی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ نظریں چرا چکا تھا، کیونکہ تم میری ذمہ داری تھی، تمہارے بارے میں ہر بات جاننا میرا فرض تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ اسماعیل ویٹ کر رہا ہوگا، روم میں جاؤ۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا تھا، مجھے نہیں جانا ان کے پاس، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ وہ ضدی انداز میں بولی تھی، بری بات ردا، اب تم بچی نہیں رہی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ خود پر ضبط کر رہا تھا، کاش میں ہمیشہ بچی ہی رہتی، کم از کم آپ مجھے خود سے دور تو نہ کرتے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ردا! دروازے کے وسط میں کھڑے شخص کی دھاڑ نے ردا اور اس کے ساتھ کھڑے انسان کو شدید قسم کا جھٹکا دیا تھا۔ دونوں تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور دروازے کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ سامنے ردا بچے کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ردا کی سرخی مائل آنکھیں دیکھ کر ابراہیم خان پریشان ہوا تھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ردا روتی ہوئی شدت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ ردا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر فکر مندانہ تشویش کرنے لگا تھا۔ ردا کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ خان، مجھے کچھ ہو گیا ہے، وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی بولی تھی۔ 11 سالہ ردا کا رو رو کر برا حال ہونے لگا تھا اور ابراہیم خان کا اس سے بھی برا حال ہو گیا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، اپنے خان کو بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا خان فوراً ٹھیک کر دے گا، وہ نرمی سے اس کی پشت سہلاتا بولا تھا۔ ردا مسلسل روتے ہوئے اس کی کالر کو پکڑ کر بھینچتی جا رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں خان، آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دیکھیں میرا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ردا خود سے کئی سال بڑے ابراہیم خان کو خان کہہ کر بلایا کرتی تھی، ابھی بھی اس کے سینے سے لپٹی فوراً اس کا بھاری سخت ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ دیا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں
میری دھڑکن کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ابراہیم خان مزید بے چین ہو چکا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ اچھی بھلی اور ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، ٹیمپریچر بھی تقریباً نارمل ہی تھا، لیکن پھر اسے ہوا کیا تھا جو یوں رو رہی تھی؟ ابراہیم خان کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خدا کا واسطہ ہے بتاؤ مجھے۔ جانتی ہو تمہیں گرم ہوا بھی لگے تو میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ ابراہیم فکر مندی سے بولا تھا۔ خان مجھے، وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ کیا؟ پلیز کچھ بولو۔ ابراہیم خان کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے پرائیویٹ پارٹ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ درد سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ابراہیم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ ردا، میری گڑیا، یہاں بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے ردا کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ ردا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میری بیلی میں پین ہو رہا ہے تو میں نے دیکھا میرے پرائیویٹ پارٹ سے بلڈ آ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں کے درمیان معصومیت سے بولی تھی۔ ابراہیم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے سکتے میں دیکھ کر ردا پھر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ پھر کہنے لگی، اب میں کیا مر جاؤں گی؟ میں زندہ نہیں بچوں گی نا؟ اس کے الفاظ سن کر ابراہیم کو کچھ احساس ہوا تھا۔ کہنے لگا، اوہ میری گڑیا۔ وہ مسکراتا ہوا شدت سے اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ بولی تو خان نے مسکراتے ہوئے اس کا رخسار چوما اور اسے خود سے الگ کیا تھا۔ میری جان، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس پر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور تم رو رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا کر بولا تھا۔ یہ کیسے خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے پین ہو رہا ہے اور وہاں سے بلڈ بھی آ رہا ہے۔ اگر یہ پین آپ کو ہوا اور ساتھ بلڈ بھی آئے تو پتہ چلے۔ وہ رونا بھول کر غصے سے بولی تھی۔ ابراہیم خان اس کی بات سن کر سٹپٹا گیا تھا۔ پاگل لڑکی، میں لڑکا ہوں اور یہ صرف لڑکیوں کو آتا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولا تھا۔ کیوں جی؟ لڑکیوں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوا ہے جو یہ صرف لڑکیوں کو آتا ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اگر یہ لڑکیوں کو آتا ہے تو پھر لڑکوں کو بھی آنا چاہیے۔ وہ رونا چھوڑ کر بحث پر اتر آئی تھی۔ اف لڑکی، مجھے جب جب لگتا ہے تم میں عقل آنے لگی ہے، تب تب تم ایسی ہی بے وقوفی والی باتیں کر کے میری خوش فہمی کو غلط فہمی میں ثابت کر دیتی ہو۔ وہ سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ آپ مجھے بے وقوف بول رہے ہیں؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ہنس کر بولا تھا۔ اگر میں بے وقوف ہوں تو آپ بھی بے وقوف ہیں، وہ تب کر بولی تھی۔ ہاں میری ماں، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی بے وقوف ہوں، کیونکہ یہ تمہاری کرم نوازی ہے، ورنہ پہلے میں بہت عقل مند ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر مزے سے بولا تھا۔ ردا جو پہلے ہی درد سے دوہری ہو رہی تھی، ابراہیم کی بات سن کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی کمرے میں جانے لگی کہ ابراہیم نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا اور نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ردا خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ردا میری جان، یہ جو تمہاری باڈی میں چینجنگ آئی ہے، اسے تم کسی سے ڈسکس نہیں کرو گی، اور یہ کوئی خطرے، پریشانی یا شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو کور کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، نہ ہی کسی سے اس متعلق کوئی بات کرنی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ سے بھی نہیں کرنی؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ مجھ سے کر سکتی ہو، لیکن صرف ضرورت کے وقت۔ وہ اس کا رخسار تھپ تھپا کر بولا تھا۔ ردا نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ابراہیم اس کے لیے تمام لیڈیز انڈر گارمنٹس اور بھی تمام ضرورت کی اشیاء لے آیا تھا۔ وہ مرد تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ردا کو کیسے سمجھائے۔ اس نے فون پر ایک ویڈیو ردا کو آن کر کے دی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر ردا کی پریشانی میں کچھ افاقہ ہوا اور اس کے بتائے گئے طریقے سے اس نے ڈریسنگ کر لی تھی۔ اس کے بعد جب بھی اس کے یہ مخصوص دن آتے تو وہ ابراہیم خان کے کان ہی کھاتی رہتی تھی۔ کبھی مجھے درد ہو رہا ہے، کبھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔
وہ یوں باتیں کرتی تھی جیسے ابراہیم خان اس کی کوئی سہیلی ہو۔ ابراہیم اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سوائے اس کے اس معصوم سی لڑکی کی زندگی میں تھا ہی کون جو اسے ان باتوں کے بارے میں سمجھا سکتا۔ ابراہیم خان اور اسماعیل خان دو بھائی تھے۔ ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اسماعیل 1 سال کا تھا جب ان کے چاچا چاچی نے انہیں اپنی اولاد بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چاچا چاچی کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی اور ان دونوں بھائیوں میں ایسے الجھے کہ انہیں اپنی اولاد پیدا کرنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، اور اگر کبھی ان کے چاچا رحمان خان اس بارے میں سوچتے تو چاچی گلرانہ انکار کر دیتی۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ان کی اپنی اولاد ہو گئی تو کہیں ان دونوں کے لیے ان کے دل سے محبت کم نہ ہو جائے۔ ابراہیم 15 سال کا تھا اور اسماعیل 8 سال کا جب گلرانہ اور رحمان خان کے ہاں ایک خوبصورت گول مٹول پری پیدا ہوئی تھی۔ ڈلیوری کے دوران گلرانہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یہ خبر اس خوبصورت آشیانے میں ایک طوفان لے کر آئی تھی۔ ابراہیم خان جو اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی نہیں رویا تھا، وہ اپنی ماں جیسی چاچی کے مرنے پر بلک بلک کر رویا تھا۔ رحمان خان پر بیوی کی موت کے بعد ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا جو 2 سال بعد ان کی موت سے ٹوٹا تھا۔ ابراہیم نے ردا کا نام تک خود رکھا تھا۔ وہ 15 سالہ لڑکا ایک ایسی بچی کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا جو صرف چند دن کی تھی۔ اسماعیل 8 سال کا تھا۔ چاچی کے مرنے کے بعد اسے ہاسٹل بھیج دیا گیا تھا۔ گھر میں رحمان خان، ابراہیم اور چھوٹی سی ردا ہوتی تھی۔ رحمان خان کے بعد ابراہیم کے لیے اور مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ 2 سال کی ردا، گھر، اسکول، ہر چیز کو مینیج کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ رحمان خان کی موت نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ردا کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کیا اور خود اسکول چلا جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آیا تو ردا فرش پر پڑی حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی اور ملازمہ صوفے پر سو رہی تھی۔ ردا کو فرش پر گرا دیکھ کر ابراہیم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس دن کے بعد اس نے ردا کے لیے کسی کو بھی اپنے گھر ملازمت پر نہیں رکھا تھا، بلکہ اس نے بچپن سے لے کر آج تک اس کا ہر کام خود کیا تھا۔ ردا میں اس کی جان بستی تھی۔ رحمان خان کی رائس ملز تھیں۔ وہ لوگ خاندانی پیسے والے تھے۔ ابراہیم کو کبھی بھی پیسے کے معاملے میں مشکلات پیش نہیں آئی تھی۔ پورے گھر میں سارا دن ردا کی کھلکھلاہٹ گونجتی رہتی تھی۔ ابراہیم خان نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہوا تھا، بالکل ویسے جیسے ردا کی ماں نے انہیں رکھا ہوا تھا۔ ردا کا ایک پل بھی ابراہیم خان کے بغیر گزارنا سہانے روح تھا۔ ردا 11 سال کی ہو گئی تھی اور اسماعیل 17 سال کا، جو ابھی تک ہاسٹل میں مقیم تھا، جبکہ ابراہیم خان 26 سالہ جوانی سے بھرپور خوبصورت مرد تھا۔ ردا کی پرورش ابراہیم خان نے کی تھی۔ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ابراہیم کو بتاتی تھی۔ ابراہیم آفس میں تھا۔ ردا نے کالز پہ کالز کر کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا ہوا تھا۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتا، جلدی جلدی ڈرائیونگ کرتا، گھر آیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اوپر سے ٹھنڈے یخ پانی کا جگ اس کے اوپر انڈیل دیا گیا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں اتنا ٹھنڈا پانی اس کی ہڈیوں تک کو چیر گیا تھا۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے شوق کی نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ردا نے اپنے پورے دانت دکھائے تھے۔ اب آیا مزہ؟ کہا تھا نا لیٹ آئے تو خوب مزہ چکاؤں گی۔ وہ اسے چڑھا کر بولتی زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور پھر اوپر دیکھا تھا۔ ردا کی بچی، تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتا سیڑھیوں کی جانب بھاگا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ردا بکھلا کر کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ ابراہیم نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے یخ ہاتھ اپنے پہلو پر محسوس کرتی وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ چلاک لومڑی، کہاں بھاگ رہی تھی؟ وہ اسے غصے سے گھورتا بولا تھا۔ ردا نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ڈھیٹوں کی طرح دانت دکھائے تھے۔ میں لومڑی نہیں، ردا ہوں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں تم کیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ردا کی جان خشک ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ اسے واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ ردا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ خان، وہ بڑبڑائی تھی، میری جان، پنگا لینے سے پہلے سوچ لیا کرو نا۔
کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالتی ہو؟ وہ اس کی ناک سے ناک ٹکرا کر شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ واش روم میں باتھ ٹب ٹھنڈے یخ پانی سے بھرا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ردا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ خان پلیز مجھے پانی میں مت پھینکیے، یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ جو پانی میرے اوپر پھینکا گیا ہے وہ بھی بہت ٹھنڈا تھا میڈم۔ بلکہ نہیں، وہ تو یقیناً میرے بیبی نے برف ڈال کر مزید ٹھنڈا کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ اس کے گال پر دانت گاڑ کر بولا تھا۔ ردا کی ہوا ٹائٹ ہوئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے جگ میں بہت ساری برف ڈال کر پانی کو ٹھنڈا کیا تھا۔ نہیں تو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو وہ پانی آپ کے روم میں لے کر آ رہی تھی، مگر جگ ہاتھ سے پھسل گیا اور سارا پانی آپ کے اوپر گر گیا۔ وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھا۔ اس کی ادا پر اسے ٹوٹ کر ردا پر پیار آیا تھا۔ چلو، جیسے تمہارے ہاتھ سے جگ پھسلا تھا، اب بالکل ویسے ہی تم بھی میرے ہاتھ سے پھسل جاؤ۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر شرارت سے بولا تھا۔ ردا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ نو خان، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور میرے پیریڈز آئے ہیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا ٹھنڈا پانی یوز نہیں کرنا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں مزید مضبوطی سے باندھ کر نچلا لب باہر نکالتی رونے کے سے انداز میں بولی تھی۔ ابراہیم کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے ٹھنڈے یخ پانی میں گرانے کا، وہ تو بس اسے ڈرا رہا تھا۔ اب ایسے کرو گی؟ اس نے مصنوعی غصے سے سوال کیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ واللہ وہ لڑکی معصومیت کے سارے ریکارڈ آج ہی توڑنے والی تھی۔ کیا کیا ہے؟ پہلے مجھے میٹنگ میں 1 منٹ بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پھر کالز پہ کالز کر کر کے گھر بلایا، اور جب میں آ گیا تو مجھ پہ ٹھنڈا برفیلا پانی ڈال دیا۔ کیا یہ سب کم ہے یا اور بھی کچھ کرنا باقی تھا؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ردا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے آپ کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی آپ ہی تو کہتے ہیں آپ میرے سب کچھ ہیں، میں جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نرمی سے بولی تھی۔ ابراہیم خان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں میری جان، میں تمہارا سب کچھ ہوں، تم جو چاہے کرو۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکرا کر بولا تھا۔ ردا کھل کر مسکرائی تھی۔ یوں ہی ان کے دن رات شرارتوں میں گزرتے تھے۔ ردا ابراہیم خان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتی ہی نہیں تھی۔ آدھی آدھی رات تک اس کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ جب تک خود کو نیند نہ آتی وہ ابراہیم خان کو بھی سونے نہیں دیتی تھی، اور وہ بچوں کی طرح اس کی ہر خواہش اور ہر خوشی کو پوری کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ اس کے بال سنوار رہا ہوتا تو کبھی اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے سر کی مساج کروا رہی ہوتی۔ یہاں تک کہ عید پر کسی فنکشن پر کپڑے بھی پہننے ہوتے تو وہ ابراہیم خان کو دکھا کر ہی اس کی مرضی سے پہنا کرتی تھی۔ دن خوبصورتی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ردا 16 سال کی ہونے والی تھی۔ اس نے جوانی میں قدم رکھا تو ابراہیم خان نے اس سے پہلے کی طرح بے تکلف ہونا چھوڑ دیا تھا۔ ردا کا دلکش سراپا پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسماعیل 24 سال کا ہونے والا تھا۔ وہ آج پڑھائی مکمل کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ ابراہیم خان خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ ردا ابراہیم خان کو کسی اور کے لیے اتنا خوش دیکھ کر خود پر بہت مشکل سے قابو پا رہی تھی۔ اسماعیل گھر آیا۔ ابراہیم خان اس سے پرجوش ہو کر ملا۔ دونوں بھائیوں میں صرف 19-20 کا فرق تھا۔ خوبصورتی میں دونوں بھائی اعلیٰ مثال تھے۔ ردا کو اپنے اور ابراہیم کے درمیان اسماعیل بری طرح سے کھٹکتا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ردا ابراہیم کے سامنے اسماعیل کو بری طرح سے نظر انداز کر دیتی تھی۔ اکثر اوقات ابراہیم اور اسماعیل آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے تو وہ درمیان میں آ کر ابراہیم کا رجحان اپنی طرف موڑ لیتی تھی۔ اسماعیل بھی یہ بات نوٹ کر چکا تھا۔ ایک روز تو کہنے بھی لگا کہ لگتا ہے بھائی، ردا کو آپ کا مجھ سے بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ارے بھائی، لڑکا ہوں میں، کوئی لڑکی نہیں۔ وہ اگلے ہی پل بڑی بے تکلفی سے ابراہیم خان کا بازو پکڑ کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، میں چاہتی ہوں کہ خان کی ساری توجہ، ساری باتیں
سب کچھ مجھ تک رہے۔ میں انہیں کسی اور کے ساتھ اتنے پیار سے بات کرتا ہوا برداشت کر ہی نہیں سکتی، چاہے پھر وہ ان کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جس انداز میں اپنا ناک خان کے کندھے پر رگڑ کر بولی تھی، ابراہیم خان کو کچھ ہوا تھا۔ جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا وہ اس سے دور ہی رہتا تھا، کیونکہ خاندان بھر میں اب طرح طرح کی باتیں بھی ہونے لگی تھی۔ اس کے سگے رشتے دار جنہوں نے ردا کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اب وہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی جوان ہو چکی ہے اور گھر میں 2 جوان مرد رہ رہے ہیں، بہتر ہے کہ صحیح وقت پر ہی اس لڑکی کی شادی کروا دو، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ابراہیم پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا تھا۔ ردا کے بلانے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا، اور یہ بات ردا کو ناقابل برداشت تھی۔ اسماعیل، تمہیں مجھ پر کتنا بھروسہ ہے؟ ابراہیم رات کو اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسماعیل نے حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ کیسا عجیب سوال کر رہے ہیں بھائی، مجھے آپ کے علاوہ دنیا میں کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ کر شدت سے بولا تھا، اور میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ردا اور تمہاری شادی کر دوں۔ ابراہیم نے اسماعیل کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اسماعیل نے جھٹکا کھا کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ تم ہی ہو جو ردا کو خوش رکھ سکتے ہو، اور اپنے اور تمہارے علاوہ مجھے اس دنیا میں ردا کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھائی، وہ 8 سال چھوٹی ہے مجھ سے، ابھی ابھی تو اس کا اسکول ختم ہوا ہے۔ وہ دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 8 سال چھوٹی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور رہی اسکول کی بات تو شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، وہ جلدی سے بولا تھا۔ آپ پہلے ردا سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے، پھر ہی میں کوئی جواب دوں گا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتا بات ختم کر چکا تھا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لے کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ابراہیم خان نے اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو سامنے وہ لڑکی نائٹ سوٹ میں ملبوس ٹیڈی بیئر کو گود میں رکھی لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں خان کو دیکھ کر فوراً اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور بیڈ سے اچھل کر اتر کر بھاگی تھی تاکہ جلدی سے ابراہیم خان کے گلے لگ سکے، لیکن اگلے ہی لمحے ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ کتنی بار تمہیں کہہ چکا ہوں لڑکی کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، چھوٹی بچی نہیں رہی، تمہارا یوں ہر وقت میرے گلے ملنا اچھا نہیں لگتا، سمجھو اس بات کو۔ لیکن وہ بڑے لاڈ سے اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، کہ میں نہیں مانتی اپنی اور آپ کے بیچ ایسی حدود کو، بار بار مجھے اپنے قریب آنے سے منع نہ کیا کریں، آ کر بیٹھیے، بتائیے چائے لاؤں یا کافی؟ وہ مسکرا کر بولی تو ابراہیم کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، امید ہے تم میری یہ بات مانو گی۔ وہ فوراً سے کہنے لگی کہ ہائے سرکار، آپ کی تو ہر بات پر میں یہ جان بھی قربان کر دوں۔ ابراہیم اس کے شوق انداز پر ایک پل کو چپ ہوا تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے اسماعیل کے بارے میں بات کی تو ردا کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ کیا؟ نہیں خان، مجھے اسماعیل بھائی سے شادی نہیں کرنی، وہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ ردا صدمے سے چلائی تھی۔ کیا مطلب اچھا نہیں لگتا؟ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے چھوٹا، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ ابراہیم کو اس کا انکار سن کر تکلیف ہوئی تھی۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تمہارا جو بھی مطلب تھا میں نے کہہ دیا ہے تو بس بات ختم، اگلے جمعے تک میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، وہ سر سپاٹ لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اسماعیل بھائی سے شادی نہیں کرنی خان، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کرنی تمہیں اسماعیل سے شادی؟ خان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے، وہ اس کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ ابراہیم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ردا، بس بہت ہو گیا، کچھ بھی بولتی جا رہی ہو،
تمہاری شادی اسماعیل سے ہوگی، اور خبردار اب اگر تم نے اسماعیل سے کچھ کہا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں گھرایا تھا۔ ردا ساکت کھڑی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ردا شدت سے پھوٹ کر روتی بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے رونا آ کیوں رہا ہے۔ شادی تو بہرحال ایک روز اس کی ہونی ہی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے دل میں ابراہیم خان کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ اس نے اسماعیل کو تو بھائی کہہ کر بلا لیا تھا، لیکن کبھی ابراہیم خان کو اس نے بھائی سمجھا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ عمر میں بھی وہ اس سے کافی بڑا تھا، لیکن اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ ابراہیم خان سے جنونی محبت کرنے لگی ہے۔ ابراہیم خان کے علاوہ وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ وہ روتی ہوئی سیدھا اسماعیل کے کمرے میں گئی تھی۔ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ اس کی گواہ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں تھی۔ اسماعیل اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا، ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اسے یوں روتا ہوا اپنے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اسے مکے مارنے لگی۔ اس کی شروع سے یہی عادت تھی، جب بھی اسے غصہ آتا تو وہ مکے ہی مارتی تھی۔ مکے مار کر کہنے لگی کہ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ آپ جانتے ہیں نا میں خان کو پسند کرتی ہوں، میں صرف اور صرف خان کی ہوں، پھر کیوں ہم دونوں کے بیچ کباب میں ہڈی بن کر آ رہے ہیں آپ؟ ہاں؟ اسماعیل تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ بات تم جا کر اپنے خان کو ہی سمجھاؤ۔ مجھے جو بھائی نے کہا ہے میں اسی پر اپنا سر جھکا چکا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں، اور بھائی نے جس طرح باپ بن کر میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے، میں ان کی نفی نہیں کر سکتا۔ اسماعیل کے کمرے سے ردا کی آوازیں آتی سن کر ابراہیم خان بھی فوراً وہیں پر گیا تھا۔ اسے یوں بدتمیزی سے اسماعیل سے بات کرتے دیکھ کر وہ تڑپ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے لڑکی؟ کیا یہی پرورش کی ہے میں نے تمہاری؟ تم اپنے ہونے والے شوہر سے ایسے انداز میں بات کیسے کر سکتی ہو؟ پہلی بار ابراہیم خان زادہ نے اپنا لہجہ اس کے سامنے بے تحاشا اونچا کیا تھا۔ ردا کانپ چکی تھی، کتنی ہی دیر تو کچھ بول نہ پائی، پھر کہنے لگی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن ابراہیم خان غصے سے کہنے لگا کہ یہ محبت نہیں ہے، صرف ایک کشش ہے۔ میں صرف اور صرف تمہاری تربیت کرتا رہا، عمر میں تم سے اتنا بڑا ہوں، بالکل اولاد کی طرح تمہیں پالا ہے میں نے، اور تم میری اور اپنے رشتے کو اتنا گندا نام لے رہی ہو۔ دنیا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا میں کہ جس کو میں اولاد کی طرح پالتا رہا وہی میری محبت میں پاگل ہو گئی ہے؟ نہیں ہے یہ محبت، نکال دو یہ خرافات اپنے دماغ سے۔ وہ جس قدر اسے سنا چکا تھا، ردا کو تو چپ سی لگ چکی تھی۔ وہ خود کو خود ہی سمجھانے لگی کہ شاید اسے سچ میں خان سے محبت نہیں ہے۔ اس کا دماغ یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جمعے کے روز دھوم دھام سے ان کا نکاح کیا گیا تھا۔ دور نزدیک کے بہت سے لوگ نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ ابراہیم کی دھمکی نے ردا کی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ نکاح کے وقت جب ردا نے قبول ہے کہتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ابراہیم خان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا نکاح ہو جائے، یہ اپنا گھر بسا لے، اسماعیل اسے بے تحاشا خوش رکھے گا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب وہ نکاح نامے پر روتے ہوئے سائن کر رہی تھی، ابراہیم خان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں اس منظر سے پھیر گیا تھا اور باقی مہمانوں سے بات چیت کرنے لگا۔ شکایتی نظروں سے وہ مسلسل ابراہیم خان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ ان دونوں کے پاس انہیں مبارکباد دینے آیا تھا، سلامی کے پیسے دینے چاہے تھے، لیکن اس نے ابراہیم خان کا ہاتھ ہی جھٹک دیا تھا اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مگر تبھی رشتہ دار خواتین نے اسے کہا تھا کہ اب تم اسماعیل کے کمرے میں رہو گی۔ وہ اسے خود پکڑ کر اسماعیل کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ رات کو اسماعیل کمرے میں آیا، ردا واش روم میں تھی۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر پھولوں کی سیج میں ایک طرف ڈھیر ہو گیا تھا۔ ردا خوب رونے کے بعد
چینج کر کے واش روم سے باہر نکلی۔ اسے سادہ سے حلیے میں دیکھ کر اسماعیل سنجیدہ ہوا تھا۔ ردا نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر دوسری طرف آ کر لیٹی اور سر تک کمبل تان گئی تھی۔ اسماعیل کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ اٹھا اور شیروانی اتار کر بیڈ کے کنارے پھینکی اور واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر پہنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ کر روم کی تمام لائٹس آف کی۔ ردا بھی بچی تھی، یہ سوچ کر وہ مسکرایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ردا ایک دم سے اچھل کر اٹھی اور سائڈ لیمپ آن کیا۔ اسماعیل بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ ردا گھبراہٹ کا شکار ہوتی اسے دیکھتی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ردا، کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ میری طبیعت نہیں ٹھیک اور مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسماعیل نے اس کے رونے کی وجہ سنی تو لبوں کو سکوڑ کر لمبا سانس خارج کیا تھا۔ پاگل لڑکی، ڈرا دیا تھا مجھے، وہ ابراہیم کی طرح اس کے سر پر چت لگاتا بولا تھا۔ اسماعیل نے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے تھے۔ اس سے پہلے میری نیت خراب ہو جائے، جلدی سے آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ وہ اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کر گیا تھا۔ ردا نے جھٹ سے آنکھیں میچ لی تھی، مگر اسماعیل کے لمس میں اسے عجیب سی کراہیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ لمس چاہ کر بھی اپنا سا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ خود کو اسماعیل کی گرفت سے چھڑوا سکے، لیکن اس میں ناکام رہی تھی۔ اگلی صبح ردا اسماعیل کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی۔ ابراہیم صوفے پر بیٹھا چائے کے گھونٹ بھرتا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا خان، وہ متورم آواز میں بولی تھی۔ خان نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم مجھ پر فرض تھی اور میں نے اپنا فرض نبھا کر کوئی گناہ نہیں کیا، وہ سر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ردا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے تھے۔ آپ خود بھی تو مجھ سے شادی کر سکتے تھے نا، کیوں کروائی میری اسماعیل سے شادی؟ میں انہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی، میں ہمیشہ آپ کو اپنے شوہر کی نظر سے دیکھوں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ اس کے اوپر جھکتی دبی دبی آواز میں پھنکاری تھی۔ ابراہیم خان صدمے کی کیفیت میں دانتوں پر دانت جمائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں کبھی اسماعیل کو شوہر ہونے کا حق نہیں دوں گی، کیونکہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، یہ صرف آپ کو مانتا ہے اور ہمیشہ مانتا رہے گا، وہ بھیگے لہجے میں کہتی واپس اندر چلی گئی تھی۔ ابراہیم شوق بیٹھا خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ آج تک اسے بچی سمجھتا رہا اور اس کی باتوں کو ہلکے میں لیا کہ بچی ہے، شادی کے بعد شوہر قریب آئے گا تو بچپنا ختم ہو جائے گا، مگر یہاں ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم ہو گئی تھی۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ردا نے ابھی تک اسماعیل کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، اور اسماعیل ایک سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ زور زبردستی کر کے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسماعیل بیڈ پر لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ ردا چینج کر کر آئی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ جو لڑکی ہر وقت دوسروں کا سر کھاتی رہتی تھی، اس ایک ہفتے میں وہ بالکل چپ ہی ہو گئی تھی۔ اسماعیل نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھسک کر اس کے قریب ہوا تھا۔ اس نے ردا کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو سینے میں بھینچا تھا اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر شدت سے لب رکھے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ردا ایک دم غصے سے بولی تھی۔ اسماعیل نے اسے سیدھا کیا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ ایسے کب تک چلے گا یار؟ مجھ سے اب دور رہنا مشکل ہو رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ مم، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ نظریں چراتی بمشکل بول پائی تھی۔ اسماعیل نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، اور ویسے بھی جب میں سٹارٹ کروں گا تو تم خود ہی بہک کر میرے ساتھ دینے لگو گی، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا تھا۔ وہ کہتا دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا۔ اس کے وجود کی سختی ردا کو اپنے وجود سے میل کھاتی محسوس ہوئی۔ اس کے پورے بدن میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔
اگلے ہی پل اس نے پوری قوت لگا کر اسماعیل کو دھکا دیا اور اٹھ کر تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسماعیل کی آنکھوں کی سرخی یکدم بڑھ گئی تھی، چہرے پر غصے کی سرخ لالی چھائی تھی۔ اسماعیل کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، باہر آؤ، تم اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی جو اس طرح کے تماشے لگاتی رہو گی اور میں چپ کر کے سہتا رہوں گا۔ میں کوئی ابراہیم بھائی نہیں ہوں جو تمہارے اس بچپنے کو دیکھوں گا۔ ابھی کے ابھی کمرے سے باہر آؤ گی، مجھ سے دو ٹوک لہجے میں بات کرو گی اور مجھے میرا حق دو گی۔ میں مزید اپنی بیوی کو اپنے سامنے یوں بغیر حق دیے نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی ردا نے یہ الفاظ سنے تو اسے اپنی جان پر بنتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اسماعیل مسلسل دروازے پہ دستک دیے جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دروازے کی ناپ کو پکڑا اور زور زور سے چلانے لگی، چلا کر کہنے لگی کہ خان کہاں ہیں آپ، پلیز یہاں آ جائیں، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ خان جو اس وقت اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، اس کا شور سن کر فوراً کمرے کی طرف آیا۔ پہلے تو اسے اندر جانا مناسب نہ لگا، لیکن پھر گلا کھنکارتا جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اسماعیل سر پکڑ کر واش روم کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، ایک گہری سانس خارج کر کے۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، کیوں دروازے کو پیٹ رہے ہو، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ لیکن اسماعیل کاٹ کھانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ کر کہنے لگا، کیسی مصیبت میرے سر ڈال دی ہے آپ نے، پتہ نہیں کیوں آپ نے میری شادی اس سے کروائی ہے، اس کا تو بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ ابراہیم خان کی آواز سن کر اندر ہی اندر ردا خوش ہوئی تھی کہ ابھی باہر نکلے گی اور جا کر ابراہیم کے گلے لگ جائے گی، لیکن تبھی ابراہیم بھی غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا، میری ہی غلطی ہے جو میں نے اسے سر چڑھا کر رکھا تھا، شروع سے اس پر روک ٹوک ہوتی تو یہ آج اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ بہت شوق ہے نا اسے واش روم میں بند ہونے کا، اسے واش روم میں ہی بند رہنے دو، تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں واش روم کو باہر سے لاک کر دو، اس سے اپنے شوق پورے کرنے ہیں تو کرنے دو۔ ابراہیم خان یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا اور ردا شوق سی واش روم کے اندر ہی کھڑی رہ چکی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ابراہیم خان کا رویہ اس سے کیوں بدل چکا ہے۔ ردا واش روم میں کھڑی لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے بنا آواز کے خوب روئی تھی۔ کتنی ہی دیر رونے کے بعد وہ منہ دھو کر کمرے میں آئی تو اسماعیل خان کہیں نہیں تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی ابراہیم کو یاد کرتی سو گئی تھی۔ اگلے دن اسماعیل پورا دن گھر نہیں آیا تھا۔ ابراہیم بھی صبح ہوتے ہی آفس چلا گیا تھا۔ شام کو اسماعیل گھر آیا۔ ردا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اسماعیل اسے نظر انداز کرتا سر سپاٹ چہرہ لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ردا بھی بنا کوئی پرواہ کیے آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہی تھی۔ ابراہیم نے سیڑھیاں اترتے یہ منظر دیکھا تو آج پہلی بار اسے اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ اٹھو، کمرے میں جاؤ، تمہارا شوہر گھر آیا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ ابراہیم ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر اسے بند کر کے سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے شوہر کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ خود لے لے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتی تڑک کر بولی تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے ردا، تم ایسی تو نہ تھی۔ وہ افسوس سے بولا تھا، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آتی بولی تھی، رات کو وہ مجھے لپ کس کرنے والا تھا، اگر میں اسے دھکا نہ دیتی تو اپنی جان لے لیتی، کیونکہ مجھے آپ کو لپ کس کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے لبوں کی طرف دیکھتی بولی تھی، وہ جو اس کے سینے تک آتی تھی، ابراہیم کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اپنی پنجوں کے بل اوپر ہوئی اور اس کے لبوں کے قریب ہونے لگی تھی۔ ردا، ابراہیم نے طیش کے عالم میں اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور جھٹکا تھا اور اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال پر مار چکا تھا۔ بازو سے جھنجھوڑ کر دوسرا تھپڑ اس نے ردا کی دوسری گال پر مارا تھا۔ چلا کر کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہیں، یہ تم میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہی ہو، تم نے اتنی بےہودگی آخر سیکھی کہاں سے ہے، بچپن سے لے کر اب تک کیا یہ میں تمہیں سکھاتا آیا ہوں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، شوہر کے ہوتے ہوئے
تم اپنے جیٹ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی کچھ سن لے گا تو کیا کہے گا؟ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ ردا کا ایک ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون کی ایک لکیر بہنے لگی تھی۔ غصے سے کہنے لگا کہ خبردار، جو اب تم نے میرے سامنے آنے کی کوشش بھی کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر آہستہ آواز میں گرجا تھا۔ ردا نے نم زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتی روتی ہوئی اسماعیل کے کمرے میں جانے کے بجائے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسماعیل نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ ابراہیم رات دیر تک آفس میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہتا تاکہ ردا کے سونے کے بعد وہ گھر جائے اور دونوں کا آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ جب بھی گھر جاتا ردا اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ 16 سالہ لڑکی دیوانگی کی حد تک اس سے عشق کرنے لگی تھی۔ ابراہیم آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ردا دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ رکی تھی۔ واپسی پر میرے لیے پیڈس لے کر آئیے گا، ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی شرٹ کا اوپری بٹن بند کرتی لاپرواہی سے بولی تھی۔ ابراہیم کی رنگت میں شدید قسم کی سرخیاں پھیلی تھیں۔ بکواس بند کرو اور جو بھی چاہیے جا کر اپنے شوہر سے کہو۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر آیا تھا۔ ردا کے بازو میں تکلیف کی لہر دوڑی تھی۔ میرے شوہر تو آپ ہیں، اس لیے میں تو آپ سے ہی کہوں گی، وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ ابراہیم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ردا، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ غلط کر دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر سپاٹ برفیلے لہجے میں بولا تھا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے جو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے؟ پہلے بھی تو آپ میرے لیے سب کچھ لے کر آتے تھے نا، تو اب کیوں نہیں لے کر آ سکتے؟ وہ اس کا کالر دبوچ کر چلائی تھی۔ ابراہیم نے سانس روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اسماعیل نہ سن لے۔ آواز نیچے رکھو، لگتا ہے اس دن کے تھپڑوں سے تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا۔ وہ سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے گھورتا دانت پیس کر بولا تھا۔ میں تب تک آواز نیچے نہیں کروں گی جب تک آپ میری بات نہیں مانتے۔ وہ پھر سے چلائی تھی۔ ابراہیم کا ماتھا چھنکا تھا۔ ردا، کیوں میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے پیار کریں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی تھکے تھکے انداز میں بولی تھی۔ ابراہیم کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ میں اسماعیل سے محبت نہیں کرتی خان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ میرے خان ہیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا میں اپنی ہر بات آپ سے کر سکتی ہوں، اور آپ میری ہر بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ پھر اب آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ مجھے شرمندہ مت کرو ردا، کیوں مجھے بے عزت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی، کیوں تم اس موڑ پر آ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے خود سے الگ کرتا بولا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں چاہا کہ آپ میری وجہ سے شرمندہ ہوں۔ وہ معصومیت سے روتی ہوئی بولی تھی۔ اگر ایسا نہیں چاہا تو پھر وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، اور رہی بات تمہاری چیزوں کی تو چلو میرے ساتھ، تمہیں جو جو چیز لینی ہے تم خود لے لینا۔ وہ ہار مان کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ ردا تو اتنے میں ہی بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ ردا کو لے کر مال آیا اور اسے لیڈیز انڈر گارمنٹس کی شاپ میں بھیج کر خود باہر کھڑا رہا تھا۔ پہلے وہ اس کی ذمہ داری تھی اور وہ ہر چیز خود لیتا تھا، مگر اب وہ اس کے لیے قابل احترام تھی۔ وہ اپنی حدیں جانتا تھا۔ میم، آپ کو کیا چاہیے؟ ردا کو خاموش پریشانی سے ہر چیز کی طرف دیکھتے ایک لڑکی اس کے قریب آئی، مسکرا کر نرمی سے استفسار کیا تھا۔ مجھے، وہ پریشانی سے صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ آج پہلی بار لیڈیز گارمنٹس میں آئی تھی۔ وہ باہر، میرے شوہر کھڑے ہیں، کیا آپ ان کو اندر بلا دیں گی؟ ان سے کہیں ان کی وائف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی ہانپنے کے سے انداز میں بولی تھی۔ شیور میم۔ وہ لڑکی جلدی سے باہر ابراہیم کی طرف لپکی تھی۔ سنیں سر، ابراہیم کو پیچھے سے ایک لڑکی نے پکارا تھا۔ می؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا تھا۔ سر، آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔
ابراہیم جو فون پر اسماعیل سے کام کے متعلق بات کر رہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کی بات سن کر وہ شاکڈ ہوا تھا، اور دوسری طرف اسماعیل خان کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ اسماعیل، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے کال کاٹ کر شاپ کی طرف بھاگا تھا۔ ردا ایک طرف بڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع تھا۔ خان، مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ متورم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ ریلیکس، ہم گھر چلتے ہیں، اٹھو شاباش، وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر بولا تھا۔ لیکن میرے پاس تو یوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، پر اس کی بات ادھوری ہونے سے پہلے ہی وہ اٹھا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ردا نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اسے نہ تو پیریڈس آئے تھے اور نہ ہی کہیں درد تھا، وہ تو بس اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی ضرورت کا سارا سامان لیا اور اسے لے کر گھر آیا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے اسماعیل گھر پر ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے، اسماعیل نے کڑی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر ردا نے جان بوجھ کر سر تھامتے ہوئے چکرانے کے سے انداز میں ابراہیم کا ہاتھ تھاما تھا۔ ابراہیم سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر ہچکچاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کیا فون پر اسماعیل نے اس لڑکی کی بات سنی ہوگی؟ یہ خیال آتے ہی ابراہیم کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسماعیل نے قہر برساتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ابراہیم نے شرمندگی میں ڈوبی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بری طرح سے ردا کا ہاتھ جھٹکا، پھر آگے بڑھ کر ٹیبل پر شاپنگ بیگ پٹکا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ردا کھل کر مسکرائی اور ٹیبل سے چیزیں اٹھاتی کمرے میں آئی۔ اسماعیل واش روم میں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بیڈ پر کچھ پرائیویٹ اشیاء کھول کر رکھ دی تاکہ وہ اس سے بدظن ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن کے بعد وہ گھر بہت کم آتا تھا۔ ردا گہری نیند میں تھی۔ اسماعیل بیڈ کی دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ یکدم پورے گھر میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ بادل زور و شور سے گرجنے لگے تھے۔ اس خوفناک ماحول میں ردا کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ باہر طوفانی بارش ہونے لگی تھی۔ سردیوں کے موسم میں ایسی بارش دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ چیزوں کو ٹٹولتی ہوئی اٹھی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکال کر ٹارچ آن کی۔ اسماعیل کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ وہ خوف سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے نکلتی سیڑھیاں پھلانگنے لگی تھی۔ وہ سیدھی ابراہیم کے کمرے میں آئی۔ ابراہیم سویا ہوا تھا۔ ردا نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی ردا کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا۔ وہ مدھم روشنی میں اس کا خوبصورت وجہ چہرہ دیکھتی سو گئی تھی۔ فجر ہونے والی تھی۔ ابراہیم نے کروٹ بدلی اور اپنا بازو ردا کے پہلو پر رکھ گیا تھا، اپنے قریب جانی پہچانی مہک محسوس کرتے۔ ابراہیم نے اس کے وجود پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور ایک جھٹکے میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ردا! وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا اور دبی دبی آواز میں کرایا تھا۔ ردا نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو میرے بیڈ سے، وہ خوف سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ وہ رات کو لائٹ آف ہو گئی تھی، باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آ کر سو گئی تھی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ شوہر کہاں تھا تمہارا؟ ابراہیم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میرے سامنے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور ابراہیم اس پر شدید غصہ ہو رہا تھا اور ردا رو رو کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسماعیل اندر داخل ہوا تھا۔ واہ بھائی واہ! وہ زور زور سے تالیاں بجاتا تلخی سے مسکرایا تھا۔ ابراہیم کے لیے مرنے کا مقام تھا، جبکہ ردا سپاٹ چہرہ لیے سے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ نے یہی سب کرنا تھا تو خود کر لیتے اس سے شادی، میرے گلے میں یہ توق ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہونے والا ہے اور میں یہ ڈرامہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نامرد بن کر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ میرے میں مردوں والی غیرت ہے ہی نہیں۔
پہلے آپ نے زبردستی اس لڑکی کو میرے گلے کا توق بنا کر میرے ذمے اس کی ذمہ داری لگا دی، یہ جو مجھے اپنا شوہر مانتی ہی نہیں ہے۔ ذرا شرم حیا نہیں ہے اس کو، شوہر کے ہوتے ہوئے یہ آپ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ میری ذمہ داریوں کا اسے رتی برابر بھی احساس نہیں تھا۔ میں سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن کل تو حد ہی ہو گئی۔ کل جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، کوئی بھی شوہر اگر دیکھتا تو پہلی فرصت میں ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا۔ لیکن اب میں مزید کتنا صبر کروں بھائی؟ میری بیوی بجائے میرے سینے کے لگنے کے اس وقت آپ کے کمرے میں، آپ کے بیڈ پر، آپ کے پہلو میں کیا کر رہی ہے؟ اسماعیل کو خود نہیں پتا تھا کہ اسے کس قدر شدید غصہ آیا ہے۔ حقیقت میں اس سے بھی ردا سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، بس ایک رشتہ تھا جو وہ نبھا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی عزت بنا دی گئی تھی، اور اپنی عزت کو بار بار اپنے بھائی کے پہلو میں دیکھ کر وہ کتنا ہی برداشت کرتا۔ اسماعیل میری بات سنو، تم جو کچھ سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں۔ ابراہیم جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ میں وہی سمجھ رہا ہوں جو آپ دونوں کے درمیان چل رہا ہے۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہ سوچ سوچ کر جاگ رہا ہوں کہ اتنی رات میں ردا میڈم کہاں جا سکتی ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری بیوی میرے ہی بھائی کی باہوں میں مزے لوٹ رہی ہے۔ وہ تیش سے پھنکارا تھا۔ اسماعیل، ابراہیم غصے سے دھاڑا تھا، چلائیں مت، آپ کے چلانے سے آپ کا جرم چھپ نہیں جائے گا، اور تمہیں تو میں آج بتاؤں گا شوہر ہوتا کیا ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے گھسیٹتا کمرے سے لے گیا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا اور ایک زوردار تھپڑ ردا کے رخسار پر دے مارا تھا۔ شرم نہیں آئی تمہیں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے ہی بڑے بھائی کی باہوں میں رات گزارتے ہوئے؟ کیسی لڑکی ہو تم؟ وہ اس کا بازو دبوچ کے گرجا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، چھوڑے۔ وہ روتی ہوئی درد سے چلائی تھی۔ میں خان سے محبت کرتی ہوں اور انہیں کو اپنا شوہر مانتی ہوں۔ آپ سے نکاح میں نے خان کی دھمکی کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ میں یہ نکاح کبھی نہ کرتی۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی درد سے چلائی تھی۔ اسماعیل کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ طلاق دے مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ پھر سے چلائی تھی۔ اسماعیل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ شدت سے روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خان کے کمرے میں آئی، کمرہ خالی تھا۔ اس نے پورے گھر میں خان کو تلاش کیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اسماعیل کب سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے روز اسماعیل نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور آفس کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے فون آن کیا۔ ابراہیم کا وائس میسیج دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں اسماعیل، میں نے کبھی ردا کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ پیدا ہوتے ہی میرے ہاتھوں میں تھما دی گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا نادان ہے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہی میری غلطی تھی۔ وہ دن بدن مزید ضدی ہوتی گئی۔ وہ آج بھی ویسی ہی پاک ہے جیسے پہلے تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ رات کو کس وقت میرے کمرے میں آئی تھی۔ ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، اور رہی میری بات تو میں دوبارہ کبھی تم دونوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اسماعیل نے گاڑی کو بریک لگایا اور پھر سے وائس سنا۔ دن مہینوں میں بدل گئے تھے۔ ردا بیمار رہنے لگی تھی۔ رو رو کر آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ اس سے اٹھ کر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ رو رو کر بس یہی کہتی رہتی کہ مجھے خان کے پاس جانا ہے، مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، پتہ نہیں خان نے اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا۔ اسماعیل اس روز کے بعد اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اور اب جیسے دن بدن اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، اسے اس لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ اس کا دشمن تو نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی ردا کا برا چاہا تھا، لیکن اتنا تو اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ پہلے کی طرح اس کا دماغ بچپنے والا ہی ہے، ابھی یہ میچیور نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل و دماغ میں ابراہیم خانزادہ کی محبت پور پھنس چکی ہے۔ یہ بات اتنی آسانی سے ابراہیم کو چھوڑنے والی نہیں تھی، اور کہیں نہ کہیں اسے ابراہیم خانزادہ کی نظروں میں بھی وہ اپنائیت اور محبت ردا کے لیے دکھ چکی تھی۔ اسماعیل نے اس کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ وہ پورا دن آفس ہوتا
اسے اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی فرا اچھی لگنے لگی تھی۔ ردا کی بگڑتی حالت اور اس کے دل کا پلٹنا اس بے نام رشتے کو مزید آگے لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے شروع سے ہی وہ لڑکی اچھی لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اپنے بھائی کو بتاتا، وہ جس لڑکی کو اپنے کالج ٹائم سے پسند کرتا تھا، اتفاق سے وہ انہی کے آفس میں کام کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے ہی ابراہیم خانزادہ نے اس سے ردا کے رشتے کی بات کر دی تھی، اور یوں وہ اپنے دل کے جذبات دل میں ہی دبا کر رہ چکا تھا۔ لیکن اب اس کا دل فرح کی جانب مزید مائل ہونے لگا تھا۔ پورے 6 مہینے بعد اس نے ابراہیم کو کال کر کے ردا کی حالت کا بتایا اور اسے چاچا چاچی کا واسطہ دے کر واپس آنے کو کہا تھا۔ ردا اوپر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ابراہیم خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ردا نے ایک بار بھی دروازے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے خان کو دیکھا۔ خان! وہ بے یقین ہوئی اور کوہنیوں کے بل اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ردا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسماعیل گھر آیا اور سیدھا خان کے پاس آیا۔ دونوں بھائی شدت سے ملے۔ میں نے آپ کو بھی غلط نہیں سمجھا بھائی، بس وقتی طور پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ بے بس تھا۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جس دن آپ یہاں سے گئے تھے وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ آپ نے اس کی شادی میرے ساتھ کروا کر ہم دونوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ تو کیا کرتا میں؟ 15 سال چھوٹی ہے وہ مجھ سے، اور اگر میں اس سے نکاح کر لیتا تو لوگوں کو کیا جواب دیتا؟ پورے خاندان نے مجھ پر تھوکنا تھا کہ پہلے سے پالا اور پھر شادی کر لی۔ وہ آہستگی سے بولا۔ خاندان کیا بھاڑ میں، آپ بتائیں، آپ ردا سے محبت کرتے ہیں؟ اسماعیل غصے سے بولا۔ ابراہیم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ ایک بار اپنے دل کا حال میرے سامنے کھول دیں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ تو پھر آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابراہیم لاجواب ہو گیا تھا اور پھر مجبور ہو کر اسے بولنا پڑا۔ ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ مر جائے تو نہ کریں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ چند دن میں اسماعیل نے ردا کو طلاق دے دی تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی، سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ ردا کی شدت سے مانگی گئی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ وہ اس کا محرم بن گیا تھا اور اس نے اپنے وجود پر اسے تمام حق سونپ دیے تھے۔ اسماعیل نے فرح سے شادی کر لی تھی۔ زندگی حسین سے حسین تر ہو گئی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ابراہیم خانزادہ جو خاندان کی باتوں کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھا۔ نکاح کے وقت بھی خاندان والوں نے 100 طرح کی باتیں کی تھی کہ نہ جانے کیا چکر ہوا کہ پہلے چھوٹے سے شادی کروائی اور اب خود شادی کر رہا ہے۔ وہیں اس روز فرح اور اسماعیل کی بھی شادی تھی۔ دونوں بھائی خوش تھے۔ فرح اور ردا بھی خوش تھے۔ خاندان والوں کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ان چاروں کے بیچ کھچڑی کیا پکی ہے۔ بہرحال ابراہیم خانزادہ نے بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی ردا کے ساتھ شروع کر لی تھی۔ ردا کا بچپنا پھر سے تازہ ہو چکا تھا اور وہ ابراہیم خانزادہ کی من چاہی بیوی بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ اتنا اندازہ تو ابراہیم خانزادہ کو بھی ہو چکا تھا کہ اگر وہ ردا کے ساتھ زبردستی کرتا یا کبھی پلٹ کر واپس نہ آتا تو 4 زندگیاں برباد ہوتی۔ بہرحال دیر سے ہی اس نے صحیح فیصلہ کر لیا تھا۔